سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ گلگت بلتستان کی نئی کابینہ کے ارکان نے آج گلگت میں حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں نئی حکومت نظم و نسق کے نئے معیارات قائم کرے گی جن سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ اور عزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنسز میں اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ظالم بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کا نوٹس دیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے 2 ریاستی حل سے متعلق اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ اور برطانیہ کرونا وائرس کی ویکسین کی لوگوں کے استعمال کے لیے منظوری دینے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلگت بلتستان کی نئی کابینہ کے ارکان نے آج حلف اٹھا لیا۔ گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین مقبول نے آج گلگت میں ایک تقریب کے دوران کابینہ ارکان سے حلف لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ اس سے قبل کابینہ ارکان کے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے پر تیز ترین بنیادوں پر کام کرے گی تاکہ خطے کے عوام کے احساس محرومی کو ختم کیا جائے۔ آج گلگت میں گلگت بلتستان کی نئی کابینہ کے تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو نظام ملاقات کے تحت کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ گلگت بلتستان میں نئی حکومت طرز حکمرانی کے نئے معیارات قائم کرے گی جن سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ گلگت بلتستان کے عوام کی ترقی اور فلاح بہبود کے اپنے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کا احساس پروگرام جو پاکستان کی تاریخ کا غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام ہے، گلگت بلتستان میں بھی متعارف کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صحت انصاف کارڈز کے اجراء کے ساتھ صحت کا بیمہ فراہم کیا جائے گا جس کے تحت وہ کسی بھی ہسپتال میں 10 لاکھ روپے تک کی مفت طبی سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو سیاحت کے مرکز میں بدلنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آسان قرضے فراہم کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ اپنے گھروں میں سیاحوں کے لیے کمرے تعمیر کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے ذریعے 300 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی جو علاقے کی ضرورت سے زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پانی سے بجلی پیدا کرنے والے 2 بجلی گھروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، دیگر 2 زیر غور ہیں جبکہ مزید 2 بجلی گھروں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ پن بجلی کے چھوٹے بجلی گھروں کی تعمیر بھی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں خصوصی اقتصادی زونز بھی تعمیر کیا جائے گا جہاں صنعتوں کو منتقل کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ اور عزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنسز میں اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ آج سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ نواز شریف کے ضامنوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے جائیں گے۔ کیس کی سماعت اس ماہ کی 9 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ داخلہ اور احتساب کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ وزیر اعظم کو نواز شریف کو ملک واپس بھجوانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس حوالے سے برطانیہ کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ شخص ہے جو بیان حلفی دینے کے بعد علاج کی غرض سے برطانیہ گیا تھا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بی بی سی کے حالیہ انٹرویو میں مکمل طور پر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرویو میں ڈار کے اشتہاری ہونے اور عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجوہات واضح ہو گئی ہیں۔ مشیر داخلہ نے اسحاق ڈار کے لاہور میں ایک جائیداد رکھنے کے مطالبے کو مسترد کیا اور ان کی جائیدادوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر خزانہ کی پاکستان کے علاوہ دبئی میں بھی جائیدادیں ہیں۔ سیاسی روابط کے بارے میں معاون خصوصی شہباز گل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم بدعنوان رہنماؤں کو وطن واپس آ کر
عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان رہنماؤں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار برطانوی اینکر سٹیفن سکر کو سوالات کے جواب نہیں دے سکے اور سچ کے سامنے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنی لوٹ مار کے دفاع کے لیے وطن کا نام بدنام کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کرپٹ حکومت کا معاون اور ملکی معیشت کو تباہ کرنے والے شخص انٹرویو کے لیے صحت مند ہے لیکن عدالت کا سامنا کرنے کے لیے بیمار ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے شمالی وزیرستان کے 15,000 سے زائد خاندانوں کے لیے 18 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ایک ترجمان کے مطابق یہ رقم اندراج شدہ خاندانوں میں موبائل سم پر پیغامات کے ذریعے 2 روز میں تقسیم کی جائے گی۔ مذکورہ رقم ان خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے جو آپریشن ضرب عضب کے دوران عارضی طور پر بے گھر ہو گئے تھے اور اب ان کی اپنے گھروں کو واپسی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ صوبے بھر کے عوام کو آئندہ برس سے صحت کے بیمے کی اسکیم کے تحت مفت طبی علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ آج پشاور سے جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں صحت پروگرام کی توسیع کے بعد وہاں پر ہسپتالوں میں داخل مریضوں کی شرح دوگنا ہو گئی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے آج لاہور میں آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظالم اور کنٹرول لائن کے ساتھ بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر نے عالمی فورموں پر کشمیر کے تنازع کو اجاگر کرنے پر گورنر پنجاب کی کوششوں کو سراہا۔ سردار مسعود خان نے اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں پر زور دیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کا نوٹس لے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر نریندر مودی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی زمینیں چھین کر ہندوؤں کی آباد کاری کر رہا ہے۔ دنیا غلامی کے خاتمے کا دن منا رہی ہے جبکہ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ غلاموں کی طرح کا سلوک جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانوں کو غلام بنانے کی بدترین صورتحال دیکھنے کو ملی ہے اور مقبوضہ وادی میں کشمیری خواتین کا جنسی احتسال بھی اس غلامی کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی غلامی سے نجات مقبوضہ کشمیر کے عوام کی منزل ہے۔ اقوام متحدہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے امید ظاہر کی کہ حالیہ پیش رفت فلسطینی اور اسرائیلی رہنماؤں کو معنی خیز مذاکرات دوبارہ شروع کرنے میں حوصلہ افزا ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل علاقائی تعاون کے لیے مواقع پیدا کرے گا۔ برطانیہ کورونا وائرس کی ویکسین فائزر بائیوٹیک کے وسیع پیمانے پر استعمال کی منظوری دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ برطانوی ادارے MHRA نے بتایا کہ یہ ویکسین کورونا وائرس کی وبا کے خلاف 95% تک تحفظ فراہم کرے گی۔ برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ انتہائی ترجیحی گروپوں میں لوگوں کے لیے عالمی وبا سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی کا عمل دنوں میں شروع ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 25، کراچی 32، کوئٹہ 21، گلگت 18، مری اور مظفر آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ
جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ، لیہ اور بارہمولہ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود، سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں اور لیہ میں -8، اننت ناگ اور شوپیاں 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔